اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فمن اظلم بس کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے بڑھ کر کذب علی اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو پہلی بات جو مالک نے فرمائی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کوئی اللہ کا بیٹا کہے تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، نور من نور اللہ کہے یہ بھی جھوٹ ہے، اور اسی طرح یہ بولے کہ ہمارے دلوں میں اللہ ہے یا ہم اللہ کے اندر مل جاتے ہیں، جیسے کسی نے کہا جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو کسی نے یعنی یہ ذرے ذرے کے اندر جو ہے اللہ کو مانا، کسی نے ہر جگہ پر اللہ کو مانا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو یہ ساری شکلیں اس پر جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح خود حرام کرے، خود حلال کرے، خود شریعت سازی کرے، قانون سازی کرے، منشور تیار کرے، یہ ساری شکلیں جو ہیں، اور پھر کہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ایسا نہ کر سکیں، نہ ہم کر سکتے اور نہ ہمارے باپ دادا، تو یقیناً یہ ہر قسم کے جو ہیں اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اور اللہ کی شریعت یہ دو چیزوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تمہارے اندر دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی کب آئے گی؟ جب اس کے اندر پکڑنے میں ڈھیل ہوگی، عمل میں، عقیدے میں، نظریے میں ڈھیل ہوگی، تو پھر گمراہی گھسنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے یہ زنجیر کی طرح ہے، جیسے زنجیر میں کنڈیاں جو ہیں بنانے والا جو ہے اس کو خوب مضبوط لگاتا ہے، تو کنڈی اگر ٹوٹنی شروع ہو جائے ایک کے بعد دوسری دوسری تیسری، تو اس طرح جس طرح زنجیر ٹوٹ کر ختم ہو جاتی، اسی طرح اسلام میں جب نقش آئے گا تو یہ زنجیر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، اور حتیٰ کہ یہ سارے کام رسمی رہ جائیں گے، ان کا جو اصل ہے وہ ختم ہو جائے گا، رواجی اور رسمی، رسم کے طور پر جو ہے دین بنایا جائے گا، اور دین کی شکل جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، غریب اسلام شروع ہوا۔ غربت کیا ہوتی ہے؟ غریب کہتے ہیں جس کا وطن نہ ہو، اجنبی کو، مسافر آدمی کو، اور جو دور دراز سے آیا ہو تو وہ کیا ہے؟ اجنبی ہے۔ تو جس طرح کوئی اجنبی کو نہیں پہچانتا اور اس پر نہ اعتماد کرتا ہے، نہ اس کو کسی طرح اپنے قریب آنے دیتا ہے، تو اسلام بھی اسی طرح شروع ہوا تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، اس کی پہچان نہیں تھی، اور ان قریب سیعود و غریباً، پھر غریب ہو جائے گا۔ تو کس طرح غریب ہو جائے گا کہ اس کو جو ہے یعنی غلط چیزوں کو، شرک کو اور بدعات کو اور رسم و رواج کو لوگ
اسلام کہیں گے، اور اصل جو اسلام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانی ہے کہ اسلام کا حلیہ ہی بدل دیا گیا ہے، اور اگر اصل کوئی اسلام بولتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو اس کو کبھی گستاخ کہتے ہیں، کبھی سخت کہتے ہیں کہ یہ سختی بڑی کرنے والا ہے، کبھی اس کو تکفیری کہتے ہیں، کبھی اس کو خارجی کہتے ہیں، کبھی کچھ نام ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے نام ہیں۔ ہاں، اس زوم کے اندر جو ہے بعض لوگ واقعی سختی بھی کرتے ہیں، جہاں اللہ نے فتویٰ نہیں دیا وہاں کفر کے فتوے، نفاق کے فتوے اور مشرک ہونے کے فتوے دیتے ہیں، اور جہاں اللہ نے مشرک کافر بتایا ہے تو یہ بھی ساتھ ہے، مداحنت بھی ہے کہ وہ اس کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے جو ہیں تعلقات ہیں، ہر تعلق ہے ان کے ساتھ، جنازے کا تعلق ہے، یعنی نکاح شادیوں کے تعلقات ہیں، تو اسی طرح باقی بھی سارے ان کے پیچھے نمازیں، ان کے آگے نمازیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ مداحنت کی بھی جو شکل ہے یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے، اور جو خارجیت کی شکل ہے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے کہ نہ اللہ نے خارجیت کی اجازت دی اور نہ مداحنت کرنے کی، بلکہ مداحنت کے بارے میں بھی کھل کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر بدری نہ ہوتے تو جو انہوں نے خط بھیجا ہے اور ان کی طرف جو ایسے پیغام بھیجے ہیں تو اس کو ہم قتل کر دیتے۔ صرف بدر کا دخول، بدر کے اندر داخل ہونا اور جنگ کرنا اور ہجرت کرنا، یہ ان کا دفاع ہے، اور وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بات ختم ہے سب کے لیے، جو ایسا کرے مومنوں کے جو ہیں راز کفار تک پہنچائے، ان کی مخبری کرے، تو یقیناً یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور قتل کر دیا جائے، یہ اس قابل ہے، اللہ ان کو غارت کرے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم ومن فمن اظلم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کذب علی اللہ ہے، جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور قرآن حدیث کو جھٹلائے، حق کو جھٹلائے، عدل کو جھٹلائے، انصاف کو جھٹلائے۔ تو ان دونوں کام کرنے والوں سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہے؟ تو یہ سب سے بڑے ظالم ہے، جس طرح مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، تو اسی طرح یہ بھی ان بڑے ظالموں میں سے ظالم ہے۔ اللہ اس شر سے بچائے، آمین۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے ان کافروں کی؟ یعنی اللہ نے ان کا نام کافر رکھا ہے، جو اللہ کے دین کو جھٹلائیں یا اللہ پر یہ جو میں شکلیں بیان کی ہیں ان شکلوں میں سے اللہ پر جھوٹ باندھیں، تو یہ جو ہے کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ آدمی جس کے پاس جو ہے حق آ گیا، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، ایسے ہی لوگ پائیدار پرہیزگار ہیں۔ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا ان کے رب کے ہاں روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، اور جو دل سے آواز اٹھے گی وہ ان کی آواز خواہش پوری کی جائے گی۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے ان نیکیاں کرنے والوں کا۔ اور پھر فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، ضرور مٹا دے گا اللہ تعالی ان سے ان کی غلطیاں، وہ غلطیاں جو انہوں نے سامنے کر لی، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اجر اچھے کے ساتھ، وہ ان کا اجر وہ یعنی اس وجہ سے ان کا وہ یہ اجر ان کو دیا جائے گا کہ وہ تھے کانو یعملون، اچھے کام کرنے والے، پائیداری کے کام کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اور سیدھے راستے پر
جو بولے جاتے ہیں وہ کام اور جنت کی طرف جانے والے یہ کام انہوں نے کیے، اس لیے ان کو اچھی جزا دے گئے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک تو معنی ہے کہ جو عموماً کیا جاتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا اپنے بندے کو اللہ نے کفایت نہیں کی، یعنی یاسمک عن الناس، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیں، تبلیغ کریں اور توحید کے اندر ذرا بھی نرمی نہ آنے دیں، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کو خالص کر کے اس کی دعوت دیں اور اس کی طرف دعوت دیں جو تیری طرف کتاب نازل کی گئی اس کے ذریعے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یاسمک عن الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بچایا کس طرف بھاگے ہیں پیچھے، بھی بچانے کے کتنے جو ہے انداز آپ کو سنائیں۔ سراقہ کوئی لے لیں، ایک ہی مثال بڑی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑے کو اللہ نے زمین کے اندر دنسا دیا تو اللہ نے اپنے نبی کا دفاع فرمایا، اور جب دوسری دفعہ دھنس گیا تو عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں واپس جاتا اور ادھر کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ پھر سراقہ نے کسی کو نہیں آنے دیا، اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی، اور پھر کیسر و کسریٰ کے شاہانہ لباس اور کنگن اور ان کو وہ زیورات بھی پہنائے گئے، وہ اسی وقت ان سے لے لیے گیا، کیونکہ سونا وہ پہننے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال پہنانا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے پہنائے اور پھر ان کو کہا کہ اتار دو۔ تو یہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، ایک تو یہ معنی۔ دوسرا، کیا ہر بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اپنے مومن بندوں کو کافی ہے۔ اب اس معنی کو سمجھ آسان کرنے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے نبیوں کو بچایا ہے، ننجل مومنین، سارے نبیوں کو بچائیں گے، سارے مومنوں کو بھی بچائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی مثالیں دے رکھی کہ ان کے پیچھے دنیا پوری بھاگی اور ہم نے بچا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تیرے نفع دینے کے لیے دنیا جمع ہو جائے، وہی نفع ملے گا جو تیرے رب نے تیرے لیے مقرر فرمایا۔ ایک پائی کیا، ایک دھاگے کے برابر بھی نفع نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھا، اور تیرے نقصان کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے تو نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھی ہے۔ تو اس پر یقین ہو تو آدمی کے سینے تازہ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، اس پر اگر یقین ہو تو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری ہی بہتری کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے، آمین۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ یہ الہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کہتے تیری ٹانگ توڑ دے گا، کبھی وہ کہیں گے ہماری کسی بزرگ نے پکڑ لیا، وہ فلانے نے ایسے کر دیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سارے الہوں کو جمع کر لو، پھر کرو جو کرنا چاہتے ہو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ کیا بال بگاڑ سکیں؟ ساری انہوں نے محنت کی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا نگہبان اور دفاع فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، یعنی جب وہ اس کے اندر طلب ہی نہ رہے، اللہ کو مانے ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہ لائے، اور اللہ کے بارے میں بے یقینی اور تردد اور دوسرا جو ہے شبہ کا ہی شکار رہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان سے ہدایت کو ہٹا لیتا ہے۔ تو فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں یاسین کے 3 نبی اور حبیب نجار رضی اللہ عنہ، 3 نبی علیہم السلام آرا رکھ کے چیر دیتے ہیں، کوئی گمراہ کرنے والا کر سکے ہیں؟ اور پھر وہ بعض نے تو ہزاروں کی تعداد میں لکھے ہیں جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے،
تو فرعون نے ان کو پھانسی دی اور ان کے اعضاء کاٹے، ایک ہاتھ یعنی ایک ہاتھ کندھے سے اور ایک ٹانگ جڑ سے کاٹ کر سولی دی ان کو، وہ پھر بھی ایک دکھائے کوئی دنیا کا حاکم، بڑے سے بڑا کیا گمراہ کر سکے ہیں، مرتد بنا سکے ہیں؟ یہ ہے اللہ کا دفاع۔ اللہ دفاع کرتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ نہیں ہے زور والا اور ہر ایک کو، کافر مشرک کو سزا دینے والا، انتقام لینے والا، ان کے شرک و کفر کا انتقام۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ پوچھیں ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جھٹ کہیں گے فوراً، کوئی سوچنے کا بھی نہیں، کہیں گے کہ سوچ لیں ہم تھوڑا جا، یعنی تھوڑا سا ہم ذہن کے اندر ذرا دوڑا لیں کہ تیاری کر رہے ہیں، نہیں، فوراً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر آپ ان سے پوچھنا کہ کیا تم نے غور کیا کہ جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دے، ہل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس کے دی ہوئی تکلیف کو دور کرنے والا کوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا، کیا یہ تمہارے مالک ہیں نفع نقصان کے؟ کہتے نہیں، باپ دادا کو دیکھا ایسے کرتے آئے تھے۔ ہو ارادانی بے رحمتن، اور اگر وہ ارادہ فرما لے مجھے آسانی اور رحمت دینے کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کوئی ہے اس کی رحمت کو روکنے والا؟ قل حسبی اللہ، آپ فرمائیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اس پر سارے توکل کرنے والے توکل کریں، اسی پر یقین رکھیں، وہی سب بنانے والا اور بگاڑنے والا وہی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ وہ بوجھ نہیں رکھتا، کسی کو بے جا نہیں آزماتا ایک انداز کے ساتھ، بس اور تھوڑا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں ان سے فرمائیں تم بھی عمل کرتے جاؤ اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی کرتا ہوں، فسوف تعلمون، یقیناً ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ من یاتی عذاب یخزی ہے، کس پر ٹوٹتا ہے عذاب ذلت کا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وارد ہوتا ہے ہمیشگی کا عذاب، ابھی پتہ چل جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کے اس حق کو بیان کریں لوگوں کے لیے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن ضل، اور جو گمراہی کو قبول کرے گا فانما یضل علیہا، یقیناً اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، پیارے نبی آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، بس آپ کا کام پہنچانا ہے ہدایت۔ اللہ محل سمجھتا ہے کہ کہاں اس نے ہدایت دینی ہے۔ صدق اللہ